زندگی کا مقصد اور معنی جانیے۔ سمت کے بغیر زندگی ہرگز نہ گزارے۔ زندگی کا مقصد ہمارے ایام محدود ہیں۔ عین اس لمحے ہزاروں لوگوں نے اس دنیا میں جنم لیا ہے۔ کچھ کم قدر محض چند دن یا چند ہفتے زندہ رہنا ہوتا ہے، دیگر ایک صدی پر محیط زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کا ہر مزہ چکھتے ہیں۔ فتح، مایوسی، خوشی اور مسرت، نفرت اور محبت ہم نہیں جانتے کیا ہم نے ایک دن زندہ رہنا ہے یا ایک صدی زندہ رہنا ہے۔ ایک مرکزی سوال ہمیشہ سر اٹھاتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو ہماری زندگی کو زیادہ بامعنی بناتا ہے؟ کیا زندگی کا معنی اور مقصد موجود ہے؟ کیا ہم اس سے واقف ہیں یا نہیں؟ یہ سوال غالباً ہم میں سے اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، قطع نظر اس امر کے کہ ہمارا پیشہ کیا ہے یا ہماری علمی استعداد کیا ہے۔ کیا ہماری وجود پذیری بلا مقصد ہے یا ہماری زندگی کا کوئی مقصد اور معنی بھی ہے؟ عالمگیر جوابات موجود نہیں ہیں، لیکن ہر مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا مختلف جواب پیش کیا جاتا ہے جو ہر ایک فرد کے لیے مثالی ہوتا ہے۔ بنیادی سوال کیا ہماری وجود پذیری کوئی معنی رکھتی ہے اور کسی مقصد کی حامل ہے؟ یہ سوال سر اٹھاتا ہے اور غالباً پریشان بھی کرتا ہے ہر ایک فرد کے ذہن کو۔ جیسے ہی وہ روزمرہ کی زندگی سے گزرتا ہے، طویل عرصے سے مفکرین اور فلسفی حضرات ہماری وجود پذیری کے حوالے سے اٹھنے والے سوال پر غور و خوض کرتے رہے ہیں۔ معنی کے حوالے سے سوال اس روحانی بحران میں پنہاں ہے جس کا سامنا آج کل کے معاشرے کو ہے۔ تاریخ میں پہلے کبھی ہم نے اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی دنیا کے بارے میں اس قدر نہیں جانا تھا جس قدر اب جان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مکمل طور پر کھو چکے ہیں اور بے سمت ہو چکے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے معنی کے سوال سے ڈیل کرنے کے لیے تین وسیع نظریات موجود رہے ہیں۔ پہلا مذہبی نظریہ تھا جس نے عبادت کے روایتی انداز میں معنی کو پایا۔ دوسرا جدیدیت کا نظریہ تھا جو سائنسی اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں منظر عام پر آیا، اور یہ اس فلسفیانہ تحریک کا بچہ تھا جو روشن خیالی کہلاتی تھی اور اس نے 18ویں صدی میں یورپ کو متاثر کیا۔ بنیادی طور پر اس مادہ پرستی کے نظریے کے مطابق زندگی کا مقصد سماجی اور معاشی ترقی کو فروغ دینا تھا۔ انسانی استعمال اور سائنس پر مبنی سوچ کے ذریعے اس نے معاشرے کے جذباتی اور اخلاقی خلا کو مذہب کو جھٹلاتے ہوئے اور قوم پرستی، کمیونزم اور نسل پرستی جیسے نظریات کو متعارف کرواتے ہوئے پر کیا اور بنی نوع انسان کے لیے سنہری مستقبل کا وعدہ کیا۔ جدیدیت کے بعد تیسرا نظریہ 20ویں صدی کے دوسرے نصف حصے کے دوران منظر عام پر آیا۔ یہ جدیدیت کیے گئے وعدوں کی ناکامی کے نتیجے میں منظر عام پر آیا۔ اس کے نظریے نے زندگی کے معنی کے سوال کے جواب میں یہ انکشاف کیا کہ معنی بذات خود کوئی وجود نہیں رکھتے۔ عالمگیر جوابات موجود نہیں ہیں، لیکن ہر مرتبہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا مختلف جواب دیا جاتا ہے جو ہر ایک فرد کے لیے مثالی ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان اس سے ہٹ کر کچھ بننا چاہتا ہے جو کچھ وہ ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل طور پر اپنے مقدر یا مطمئن نہیں ہے۔ وہ زندگی میں بلند سے بلند تر ہونا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی پوزیشن کا حامل نہیں رہنا چاہتا۔ اس کی یہ خواہش کہ کچھ نہ کچھ بنا جائے لاتعداد امکانات روشن کرتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، زندگی گزارنے کے نئے طریقے تلاش کرتا ہے اور ایک نیا ماحول تشکیل کرتا ہے۔ انسان سچائی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کامیابی، صحت اور نشوونما اور فروغ پانے کی تمنا کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نتائج پہلے ہی سے سوچ لیتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے ماضی میں بھی بہت سے مسائل نے سر اٹھایا اور حال میں بھی بہت سے مسائل نے جنم لیا، ایسے مسائل جو بظاہر حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ انسانی مزاج کی سمجھ بوجھ اس کے حتمی مقدر کو سمجھنے کے لیے بہت دور تک جاتی ہے۔ محض نتیجہ سوچ لینا یا تصور کر لینا گمراہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم سب غصے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمام برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، نظر اندازی، بد نظمی، نظم و ضبط کا فقدان اور دیگر برائیاں مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام برائیاں موجود رہتی ہیں۔ انہیں مٹانے یا ختم کرنے کی ہماری کوششوں کے باوجود بھی وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت جس سے انسان اپنی زندگی میں تحریک پاتا ہے اور جو اسے روبہ عمل رکھتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ بننے کی ضرورت ہے۔ یہ عین انسانی فطرت ہے۔ بالخصوص زندگی کے ابتدائی مراحل کے دوران وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس کے صلے میں وہ ارد گرد سے تعریف و توصیف اور واہ سمیٹ سکے۔ کچھ نہ کچھ بننے کی خواہش ایک ایسا جال ہے جس میں پھنس کر کبھی کبھار انسان کچھ نہ کچھ بننے کی بجائے کچھ بھی نہیں بن پاتا۔
زندگی کے معجزے کے لیے تیار رہیں۔ زندگی سرپرائز وغیرہ سے بھری ہوتی ہے اور ہر ایک سرپرائز عطیہ خداوندی ہے۔ ایک غیر متوقع عطیہ ایک سرپرائز ہے۔ زندگی میں بے حد حیران کن چیز یہ ہے کہ محض چند لوگ ہی سرپرائز کے لمحات کے تجربے سے دوچار ہوتے ہیں، لہٰذا زندگی بوریت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم زندگی کو سہل لیتے ہیں اور ہم زندگی کے بھید سے واقف نہیں ہوتے۔ بصیرت سے بھرپور زندگی گزارنے والی روح زندگی کے پیغام سے بے خبر نہیں ہوتی۔ زندگی کی روانی کے ساتھ بہنے کا عمل سیکھیں۔ ایسے لوگ جو زندگی کو سہل نہیں لیتے، انہیں بچوں جیسی معصومیت عطا کی جاتی ہے۔ وہ پورے وقار، مسرت اور خوشی کے ساتھ زندگی کی حرکت میں شرکت کرتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی ان کے لیے کامیابی کے نقاط بن جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے لیے پریشانی کی نقاط بنے۔ عام طور پر جب آپ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، آپ مزید کامیابی کے حصول کے متمنی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ خوشی اور مسرت کھو بیٹھتے ہیں۔ مزید کامیابی کے حصول کا لالچ آپ کو دوسرے کی جانب بطور ایک خطرہ اور مقابلہ باز دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ناکامی سے سبق سیکھنے کی بجائے آپ اپنے آپ کو خود ترسی میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ آپ کو اپنے سیکھنے کے عمل کی تعریف کرنی چاہیے اور اپنی ناکامی کو سیکھنے کا ایک اور موقع تصور کرنا چاہیے۔ اس لمحے کو لالچ کی نظر ہرگز نہ کریں۔ آپ کو جو بھی ایکشن لینا چاہیے، اس کی منصوبہ بندی شامل کریں۔ منصوبہ بندی لالچ کا حصہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ دانشمندانہ زندگی گزارنے کا حصہ ہے۔ لالچ روح کے لیے ایک السر ہے۔ جب کامیابی یا ناکامی آپ کا مقدر بنتی ہے، سرپرائز دیکھیں، بہت سے تغیرات دیکھیں جنہوں نے اس میں دست تعاون دراز کیا ہے۔ سرپرائز ہونے کی کوالٹی کو کھو نہ بیٹھیں۔ سرپرائز کے لیے مردہ مت بنیں۔ جس لمحے حیرانی مردہ ہو جاتی ہے، آپ بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک لمحے میں سرپرائز کی کوالٹی لائیں اور ہر ایک لمحہ کے ساتھ توانائی کے ساتھ بغل گیر ہوں، اور تب آپ کامیابی اور ناکامی کو یادگار بنانے کے اہل ہوں گے۔ ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں بیش قیمت ہیں، لیکن آپ یہ جان کر چونک اٹھیں گے کہ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 10 لاکھ سے زائد لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ان اموات سے کہیں بڑھ کر ہیں جو جنگوں کے نتیجے میں منظر عام پر آتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اس پریشان کن رجحان کو کثیر تعداد کے حامل لوگوں کا اپنی زندگی ختم کرنے کا رجحان ایک المیہ جاتی سماجی مسئلہ صحت کہہ کر پکارتا ہے۔ لاتعداد خودکشیاں ہم عصر معاشرے میں مادی اور روحانی عدم توازن کی نشاندہی کرتی ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد محض دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے زندہ رہتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ شناخت اور ذاتی قدر و منزلت مادی مقاصد کے حصول، مثلاً دولت، ملکیت اور عہدہ وغیرہ کے حصول کے بعد ہی میسر آتی ہے۔ مادی کامیابیوں کے حصول کے ذریعے حاصل کی جانے والی کامیابی کی یہ تعریف ہی خودکشی کی سوچ کا سبب بنتی ہے۔ کیوں جو لوگ ایسے مقاصد کی جستجو کرتے ہیں جو ان کے طاقت میں ہوتے ہیں، وہ جلد یا بدیر ایسی صورتحال کا سامنا کرنے لگتے ہیں جس کے تحت وہ مادی مقاصد کے حصول میں ناکام ہو جاتے ہیں، یا ان مقاصد کے حصول میں ناکامی کے خدشے سے دوچار ہو جاتے ہیں جن کی وہ تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسے لوگ جو ان چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں، وہ ایسی صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں جس کے تحت انہیں ان چیزوں کے کھو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جن کے لیے وہ زندہ رہتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں لوگ اس قدر بے شناخت اور بے مقصد ہو جاتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی اب جینے کے قابل نہیں رہی، اور انہیں خودکشی میں ہی راہ افراد دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم جو یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا واحد مقصد ہی یہی ہے کہ وہ چوٹی کا گریڈ حاصل کرے اور وہ ٹاپ کرنے پر فخر محسوس کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تصور بھی کرتا ہے کہ اگر وہ فیل ہو گیا تو یہ اس کے لیے عین تباہی اور بربادی ہوگی، لہٰذا ایسی صورت میں وہ اپنی زندگی کو شرمناک تصور کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ سوشیولوجیکل سروے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو روحانی ذہن کے حامل ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر زندگی صحت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ بنسبت ایسے لوگوں کے جو مادہ پرستی جیسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم
ایسے لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جو اپنی بدقسمتی کا ماتم کرتے ہوئے خودکشی کی جانب راغب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی روحانی بصیرت کی دعا کرتے ہیں جو اس قسم کے مقدر کا شکار ہیں۔ انسانی فطرت اس قسم کی ہے کہ وہ کبھی بھی دنیا میں مکمل استحکام لانے کی امید نہیں کر سکتا۔ اگر تمام لوگ بیماریوں سے آزاد ہوتے تب کسی کو بھی کسی بھی اسپتال کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بیمار لوگ بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں اور اسپتال میں بھی بیماروں سے بھرے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک انسان نے اس قسم کی بیماریوں کے ساتھ دنیا میں قدم رکھا ہے، جیسے انا، خود غرضی اور جہالت وغیرہ، اور یہی وجہ ہے کہ ان بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر ان بیماریوں کا لا علاج چھوڑ دیا جائے تب ہماری زندگی مایوسیوں، عدم طمانینت وغیرہ سے بھرپور ہوگی اور بالآخر ایسی زندگی تباہی و بربادی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ دوسری جانب ہم باقاعدگی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، مفاہمت ہوئے اور انسانی زندگی کی عظیم اقدار کو توقیر بخشتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد خوشی کی جستجو ہے۔ خوشی کے حصول کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا ترک کر دیا جائے جن کا حصول ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ تاہم زندگی ہنوز ایک ایسا سوال رہتی ہے جس کا جواب میسر نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سوال کے وقار اور اہمیت پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنے تجربے کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔